آج کی سب سے بڑی خبر، حکومت نے یہ بھی حل تلاش کر لیا کہ ہم الیکشن کیوں نہیں کروائیں گے اور اس کا جواز بھی وہ لے آئے۔ آپ حیران ہوں گے کہ جواز کس نوعیت کا ہے۔ کیا وکلا پاکستان کے آئین کے تحفظ اور جمہوریت کی بحالی کے لیے سیاسی جماعتوں کے ساتھ یا سیاسی جماعتیں وکلا کے ساتھ کھڑی ہوں گی؟ پیپلز پارٹی میں بغاوت کا آغاز کب اور کہاں سے ہو سکتا ہے یا ہو گیا ہے؟ پاکستان میں مارشل لاء سے بدترین جمہوریت اور ملک کو بے آئین کیسے کر دیا گیا؟ حکومت کی جانب سے عمران خان کو مذاکرات کی آفر، کون قبول کرے گا، کون انکار کرے گا؟ آج اس کے اوپر بات کریں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی، آپ سے مخاطب ہوں۔ گزشتہ روز جب الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ دیا کہ ہم الیکشن 30 مئی کو نہیں بلکہ 8 اکتوبر کو کروائیں گے، جب ایسے کہہ دیا گیا تو اس وقت پاکستان جو ملک ہے، اس کا جو آئین ہے، پاکستان بے آئین ہو گیا، یعنی کہ آئین کے بغیر ہو گیا۔ آئین کا تحفظ عدالتیں کرتی ہیں، عدلیہ کرتی ہے، سپریم کورٹ کرتی ہے، وکلا اس کی بیک بون ہوتے ہیں، مگر کل پاکستانی عدلیہ کی بھی توہین کی گئی اور ججوں کی بھی توہین بے سرعام اور بے دردی کے ساتھ ہوئی۔ اب جب ایسے کہہ دیا گیا کہ ہم الیکشن نہیں کروائیں گے اور عدلیہ کے فیصلے کی نفی کر دی گئی، تو ایسی صورتحال میں پاکستانی حکومت نے، خاص کر نون لیگ نے، یہ حل بھی اور یہ جواز بھی تلاش کر لیا ہے کہ جب اس بات کو سپریم کورٹ ڈسکس کرے گی اور اپنے فیصلے یعنی کہ انتخابات کرواؤ دو صوبائی اسمبلیوں کے کہا جائے گا، تو ہم ان کو یہ کہہ دیں گے کہ صاحب ہمارے پاس تو پیسے کھانے کو نہیں ہیں، روزہ افطار کرنے کو نہیں ہے، عوام بھوک اور افلاس سے مر رہے ہیں، یہ دیکھیے سٹیٹس خزانہ خالی ہے، ملک ڈیفالٹ ہونے لگا ہے، سعودی عربیہ پیسے کوئی نہیں دے رہا، آئی ایم ایف سے معاہدہ ہو نہیں رہا، چائنا نے مزید پیسے دیے کوئی نہیں، تو ایسی بدحالی میں کیسے حالات پیدا ہو جائیں کہ ہم ملک کے اندر الیکشن کروائیں؟ تو لہٰذا ہم الیکشن اس لیے نہیں کروا سکتے کہ ہمارے پاس پیسہ کوئی نہیں ہے، پیسے تو زہر کھانے کو بھی کوئی نہیں ہے۔ تو دیکھتے ہیں کون کون روزہ رکھ کے کس کس کے ساتھ جھوٹ بولے گا، اور یہ حل انہوں نے نکالا جی کہ جب بھی ہمیں پوچھا جائے گا ہم کہیں گے ہمارے پاس تو پیسے کوئی نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن بھی کہے گا حکومت تو ہمیں پیسے کوئی نہیں دے رہی، یعنی کہ یہاں پہ کتی چوروں کے ساتھ مل چکی ہوئی ہے، اور یہ سارا مافیا ایک ہے، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے، چاہے حکومت ہے، چاہے پاکستان الیکشن کمیشن ہے، یہ الیکشن کمشنر ہیں۔ یہاں یہ لوگ ریاست کے نوکر نہیں، یہ ایک دوسرے کے نوکر ہیں، ان کے گناہ، ان کی چیزیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ یہ ایسی قوم ہے جو دوسرے کے گناہ بھی اپنے ساتھ لے لیتی ہے۔ اب جب الیکشن نہیں کروائے جائیں گے، جواز بھی ان کو مل گیا، حکومت خوش ہو گئی اور حکومت اپنی مرضی سے جو ہے وہ فیصلے کرے گی، اور نگران سیٹ اپ کا کیا ہوگا؟ یہ بڑی لمبی چوڑی طویل بحث ہے، ان کی اوپر آرٹیکل 6 کی سیدھی سیدھی کارروائی بنتی ہے، وہاں پہ یہ توشہ خانہ یہ سارے کیسز بھول جائیں گے، تب ان کو پتہ چلے گا کہ ہمارے ساتھ ایکچولی ہوا کیا ہے۔ آپ دیکھنا یہ بھی ہے کہ پاکستان کے اندر انصاف کروانے میں، انصاف دلوانے میں اور عدلیہ کے وقار کو بحال رکھنے میں، بہتر کرنے میں جو کردار ادا کرتے ہیں ان کو وکیل کہتے ہیں، ان کو وکلا کہتے ہیں۔ وہ کیا کوئی تحریک چلائیں گے آئین کے تحفظ کے لیے، ملک میں جمہوریت کے لیے؟ پاکستان کے اندر اس سے قبل بھی ایسی تحریکیں چلتی رہیں، اور کیا کوئی سیاسی جماعت کے ساتھ مل کے یہ تحریک چلائی جائے گی، یا سیاسی جماعت کے ساتھ وکلا ملیں گے، یا وکلا سیاسی جماعت کے ساتھ آئیں گے؟ ابھی کچھ دیر پہلے فواد چودھری صاحب نے بھی کہا کہ اگر وکلا کوئی تحریک چلائیں آئین کے تحفظ کے لیے یا عدلیہ کے وقار کے لیے یا جمہوری کاموں کے لیے، تو ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے۔ اس کا مطلب کہ ایسی باتیں ہوں گی، چونکہ جب یہ کھلواڑ ہو جائیں، آئین کے اوپر عمل درآمد نہ ہو، آئین کے اوپر عمل درآمد سپریم کورٹ نہ کروا سکے، سپریم کورٹ جیسی عدالت کے فیصلے کے اوپر عوام کے نمائندے جو ہیں پارلیمنٹ اور سینٹ کے اندر بیٹھے ہیں وہ عمل درآمد خود نہ کریں، تو اس مینز کہ پاکستان کے عوام کو بھی اس کے اوپر عمل نہیں کرنا چاہیے، اور سپریم کورٹ کوئی عدالت نہیں، ایک مکان، ایک عمارت ہے جس کو اینٹوں سے پتھروں سے بنایا گیا ہے، اس کے علاوہ کوئی حیثیت نہیں۔ تو پھر جب ایسے ہوگا تو پھر عدلیہ کی توہین، بے توقیری اور انصاف کا نظام جو ہے اس کا مزید گلا گھونٹا جائے گا۔ اگر وکلا باہر نکلے، بے شک وہ تحریک انصاف ہو یا کوئی اور جماعت بھی ہو ان کے ساتھ کام کرے،
اس طرح کی چیزوں کی بحالی کے لیے تو یہ یقیناً اس بات کی طرف اشارہ ہوگا ابھی ہم زندہ ہیں، ابھی ہم محسوس کر سکتے ہیں، ابھی ہم سن سکتے ہیں، ابھی ہم دیکھ بھی سکتے ہیں، تو لہٰذا ایسے نہیں ہونے دیں گے۔ جب مذہب دین اسلام مکمل ہوا تو اس میں جو ضابطۂ حیات دیا گیا وہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور تھی۔ جب کوئی ملک بنتا ہے تو اس کے اندر جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے وہ ملک کا آئین ہوتا ہے، اس کے اوپر عمل کرنا پڑتا ہے۔ جیسے میں پاکستانی کشمیری ہو کر برطانیہ میں رہتا ہوں اور یہاں کا جو قانون ہے اس کی پاسداری کرنا، اس کے اوپر عمل کرنا، ایسے ہی میرے اوپر فرض ہے جیسے کہ مجھے شریعت نے اور دین نے بتایا کہ ان کی چیزوں کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے۔ اسی طرح سے ہر شہری کا فرض ہے کہ وہ آئین کی چیزیں، قانون جو ہے اس کے اوپر عمل درآمد کریں، لیکن اس ملک کے اندر ایک شخص کے اوپر قانون کے اوپر عمل کرتے ہوئے 143 FIR کاٹی جاتی ہیں۔ کیا کچھ نہیں کیا جاتا؟ پھر کیا پیپلز پارٹی بغاوت کر سکتی ہے ایسے اصولوں سے، اس عمل سے اور ایسی صورتحال سے؟ کر سکتی نہیں بلکہ کر چکی ہے، لیکن ان لوگوں کا عزت وقار، اہمیت، حیثیت تو ہے لیکن پارٹی کے اندر نہیں ہے، چونکہ پارٹی میں ٹھہرے سیاستدان، یہ جو دو لوگ ہیں یہ ٹھہرے وکیل اور اوپر سے جو ہے وہ کافی ضعیف بھی ہو چکے ہیں۔ بیرسٹر اعتزاز احسن بابانگ دوہل یہ بات کہہ چکے ہیں کہ یہ آرٹیکل 6 بنتا ہے، ان سب کے اوپر کارروائی ہوگی۔ جب ان کی مدت 90 ڈیز پوری ہو جائے گی اس کے بعد کوئی افیسر، کوئی نگران وزیر اعلیٰ، کوئی گورنر اپنی حیثیت جو ہے وہ کھو دے گا اور اس کے اوپر وہ کام نہیں کر سکتا۔ اگر ایسے ہوا تو اس کے اوپر آرٹیکل 6 کی کارروائی ہونی چاہیے۔ مگر کیا پیپلز پارٹی سے بغاوت کا آغاز ہوگا؟ اگر بیرسٹر اعتزاز احسن ایسے کہہ رہے ہیں، اگر لطیف کھوسہ ایسے کہہ رہے ہیں، تو پیپلز پارٹی سے بغاوت ہوگی نہیں، ہو چکی ہے۔ اور یہ موقع ہیں، یہ ایسے مواقع ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جیسے کہ کہتی ہے کہ ہم حکومت کی اتحادی ضرور ہیں، PDM کا حصہ نہیں ہے، تو ایسی صورتحال میں ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ آئین جو کہ ذوالفقار علی بھٹو نے آخری 1973 کا جو آئین تھا وہ انہوں نے دیا، اس آئین کو لکھنے میں پیپلز پارٹی کو کریڈٹ جاتا ہے، اور اپنے ہی لکھے ہوئے آئین کے تحفظ کے لیے اگر آج پیپلز پارٹی باہر نہیں نکلتی، سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے اس کو کیش نہیں کرواتی، ان کے یہ بیرسٹر صرف ایسی چند باتیں کہتے ہیں، تو پھر تو ان کا بھی حال بے حال ہوگا جس طرح سے نون لیگ کا ہو رہا ہے۔ عمران خان نے کیوں اپنے آپ کو منوایا، کیوں کیش کروایا؟ ہر وہ چیز سائفر سے لے کے یہاں تک پہنچے جو عوامی مفاد عامہ میں آتی تھی، لوگوں کو اویئرنیس دی، اور عوام کے حقوق کے لیے جب کھڑے ہوئے تو عوام آلریڈی سیدھی ان کے ساتھ کھڑی ہوگی، چونکہ ان کو لگا کہ یہ ہماری زبان بول رہا ہے۔ تو اگر آپ لوگ اس سے قبل 71 سال جو ہیں، 3.5 سال پاکستان تحریک انصاف کے نکال دیں، تو آپ پیپلز پارٹی، آپ نون لیگ اور تھوڑی سی کاف لیگ اور پلس اسٹیبلشمنٹ آپ لوگوں نے تو رول کیا اس ملک کے اندر۔ ایک بندے نے آ کے آپ کو چیلنج کیا، اور اگر آئندہ بھی اس طرح کی حماقتوں کے اوپر آپ نہیں بولیں گے تو پھر آپ مزید پیچھے چلے جائیں گے۔ اب پاکستان کے اندر جو ہے مارشل لا سے بھی بدترین دور ہے۔ کیسے؟ اب دیکھیے کہ صدیق جان جیسے صحافی کو، اس کو عام انسان، عام شہری سمجھ لیتے ہیں پاکستان کا، گرفتار کیا، جج کے سامنے پیش کیا، جج صاحب نے جو تھی وہ انہوں نے کہا مزید اس کو لے جاؤ 24 گھنٹے اور نکال لو جو نکالنا ہے، پھر واپس لائے، تیسرے دن ضمانت ہو گئی۔ اچھا، جو لوگ پکڑنے کے لیے آئے وہ سیول کپڑوں میں تھے۔ جو شخص سیول کپڑوں میں آئے اور وردی پہنے ہوئے نہ ہو، اپنا نام نہ بتائے، یہاں اس کا نام نہ لکھا ہو، اس کی پوزیشن آپ کو نہ پتا ہو، وہ آپ کو گرفتار کرنے آئے تو اس کو آگے سے لتر مارنے چاہیے، گیلے کر کے مارنے چاہیے، دائیں بائیں اوپر نیچے سب طرف۔ کیوں؟ قانونی طور کے اوپر بغیر وردی کے اپنا نام نہ بتائے، آپ کو سر کہہ کے نہ پکارے اور آپ کو گرفتار کرے، تو آپ کو اپنی جان کا تحفظ کرنے کے لیے یہ حق حاصل ہے کہ اس کو گرفتاری نہ دیں۔ یہ اللیگل ہے، یہ غیر قانونی کام ہے، اور ایسے بندے کو آگے سے مزاح مت کیجیے۔ یہ سیول کپڑوں میں آ کے گرفتار کرنے والے لوگ جو ہیں وہ غیر آئینی کام کرتے ہیں، غیر قانونی کام۔ برطانیہ کے اندر پولیس افیسر آئے، اپنا تعارف کروائے گا، میں کیوں تمہارے ساتھ بات کر رہا ہوں وہ بتائے گا، سر کہہ کے پکارے گا،
अच्छे तरीके से मुखातब करेगा। ये क्या हुआ सलवार कमीज पहन के साधु बन के आ जाएं और आपको गिरफ्तार करके ले जाएं? ऐसा तो मार्शल लॉ में भी नहीं होता था। इस मुल्क का तो आज आईन ही कोई नहीं है। जब आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल नहीं करेंगे तो ये मुल्क आइन के बगैर है। जिस मुल्क का आइन हो वो मुल्क ही नहीं होता, उसको रियासत ही नहीं कहना चाहिए। यहाँ पे बाढ़ लगा दें, उसके अंदर भेड़ बकरियों को जमा कर लें, दैट्स इट। ये सारी इतनी चीज़ होती है। हुकूमत ने इमरान खान को सुना है, ये खबर है, इसके ऊपर मुफस्सल बात करूंगा कि कुछ मुज़ाकरात की पेशकश की है। इसकी मज़ीद तहकीक करके अगले एपिसोड में फिर आपसे दोबारा मिलेंगे। आप लोगों को क्या लगता है, इलेक्शन ना हुए तो क्या होगा? आपके लीडर को तो जान बचाने के लाले पड़े हैं, तो ऐसी सूरत हाल में क्या करना चाहिए इमरान खान को? अपना फीडबैक दीजिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।